بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یا آیت الکرسی پڑھ لے اور اس کے بعد آخری 3 صورتیں وہ پڑھ لے، وہ بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، مگر ہم لوگوں نے نہیں پڑھنی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سرچ ہی نہیں کرنا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ اگر انسان اسے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے بڑے زبردست اس میں کلام کیا ہوا ہے۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کا زیادہ جو کنسنٹریٹ ہے وہ ہے کہ ہمیں کوئی بندہ تعویذ دے دے لکھ کے تو ہم لوگ پہن لیں تو کافی ہمارے لیے، اللہ کے نبی کی بات کو ہم لوگوں نے نعوذ باللہ پیچھے کر دینا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا جو وتیرہ یا اپنا ایک سٹائل بنایا ہوا ہے کہ بھئی تعویذ ہمیں دے دو، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یا تعویذ پہلے ہے یا اللہ کے نبی کی بات پہلے ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ نے تعویذ جو ہے نا وہ پہن لینا ہے؟ نہیں، بس ہم لوگوں نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ بس یہ تعویذ مل جائے، پڑھنا نہیں ہم لوگوں نے، قرآن کو نہیں کھول کے دیکھنا یار کہ کیا اللہ پاک نے کیا فرمایا، نہیں، بس ہمیں تعویذ مل جائے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہم لوگوں کا ایمان تعویذ پہ ہو جاتا ہے۔ وہ میں کبھی کسی کے ساتھ میری اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے نا جس نے تعویذ پہنا تو میں اسے کہتا ہوں یار یہ کیا چیز ہے، تو وہ اس کا ایمان بھی سارا تعویذ، وہ کہتا ہے کہ یار جتنی دیر تک میں نے پہنا ہوا ہے نا مجھے کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ کا کلام نہیں پڑھنا ہم لوگوں نے، بس اس تعویذ کے اوپر ہی ہمارا کنسنٹریٹ ہے کہ بھائی تعویذ پہن لی، اب میں وہ صحیح ہو گیا ہوں۔ جس طرح شہد کی بوتل جو ہے نا وہ گلے میں ڈال کے بندہ پھرے تو وہ اثر نہیں کرتی جب تک بندہ اسے پیتا نہیں ہے، اسی طرح جب تک ہم لوگ اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے ہمارے اوپر سے یہ ساری جو جنات ہیں یا جو بھی ہمیں جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پہ یہ گھروں میں بہت زیادہ ہے، جس طرح عورتیں جو ہے وہ کرتی ہیں ان کو زیادہ ڈر لگتا ہے، قرآن مجید کو نہیں پڑھنا، وہ ہم لوگوں نے اللہ ہمیں معاف کرے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پڑھا ہوا ہے ہمارے گھروں میں قرآن 2 3 مگر کبھی ہم لوگوں نے کھول کے نہیں دیکھا۔ یار اللہ کی پاک کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے، یار رونا آتا ہے یار اس چیز پہ کہ ہم لوگوں نے اتنا دور کر دیا اور پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ یار کہاں سے آئے گی اللہ کی رحمت؟ جب پڑھیں گے تب بھی آئے گی نا، جب اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تب بھی ہمارے مسئلے حل ہوں گے نا۔ اللہ کا نبی تو کہہ گیا ہے کہ میں تم میں 2 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے دونوں کو چھوڑ دیا، تو ذلیل ہو رہے ہیں نا آج دنیا میں، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا آج مسلمانوں کے ساتھ؟ 57 ممالک ہیں اسلامک، مگر آج پھر بھی ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کلچر چینج ہو گیا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اسلام پہ چل رہا ہے تو کہتے ہیں مولوی ہو گیا، یا طنز کرتے ہیں، مولوی ہونے پہ بھی طنز ہے۔ اگر وہ بندہ جنت کی طرف جا رہا تو اس پہ طنز کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ کافر کرتے ہیں؟ نہیں سر، کافر نہیں کرتے، مسلمان کرتے ہیں۔ شرم کی بات، سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان کر رہا ہے۔ یار کافر کرے تب تو بات سمجھ آتی ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ کس کا طریقہ اپنا رہا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جب بات دوسری طرف پھر چلی جاتی ہے کہ ہم لوگ اس پہ نہیں طنز کر رہے ہیں، ہم لوگ جس کی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں اس کی طرف ہمارا اشارہ جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے غلط بات کی ہے۔ نہیں سر، ہم لوگ غلط سوچ رہے ہیں۔ ہمارا نبی تو آخری دم تک اپنی امت کی فکر کرتا گیا ہے، صحیح ہے نا، امت کرتا گیا ہے، اور اس کے بعد کل قیامت والے دن بھی ہماری سفارش کرنی ہے۔ کیا ہماری شکل ہے کہ ہمارے اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں؟ نہیں سر، دین کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بہت دور چلا گیا دین، اور پھر ذلت ہمارا مقدر ہے وہ ہم لوگ جھیل رہے ہیں۔
آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ سر وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سر جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح میننگ میں پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حق بیان کیا وہ کل بھی حق تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ حق رہے گا۔ جو کمی کوتاہی یا جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ ساری مجھ سے ہوئی ہے، اللہ پاک مجھے معاف کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔